یہ عشق علی ہے، عشق علی، سبحان اللہ۔ علی کی مودت کا ایک تقاضا بھی ہے، سن لیجئے گا۔ فارسی زبان کے شاعر نے شعر کہا، تو تفسیر نمونہ میں ہے یہ۔ شاعر نے شعر کہا، گر معاملہ حشر با علیست ہر چہ دلت بخات گناہ کن۔ اگر حشر میں تیرا معاملہ علی کے ساتھ ہے، غلط شعر کہا اس نے، کہا جتنا جی چاہتا ہے گناہ کر، علی بخشوا دیں گے۔ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ علی خواب میں آئے کہ اپنے شعر کی اصلاح کر، گر معاملہ حشر با علیس، یقیناً حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ علی قسیم جنت والنار ہے۔ طبقات الحنابلہ میں امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا علی قسیم جنت والنار ہیں، کہ بالکل ہے۔ کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق، علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ کہاں کیا سنا تو ہے کہ یہ بتاؤ این المومن، مومن کہاں جائے گا؟ کہ فی الجنہ، منافق کہاں جائے گا؟ کہ فی النار۔ مومن جنت میں، منافق جہنم میں۔ کا فیصلہ ہو گیا، علی سے کوئی مومن کے علاوہ محبت کر نہیں سکتا، علی سے کوئی منافق کے علاوہ بغض رکھ نہیں سکتا۔ فیصلہ ہو گیا کہ محبت علی ہی تو ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والی ہے۔ فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا اپنے شعر کی اصلاح کر، گر معاملہ حشر با علیس، یہ مصرع ٹھیک ہے، حشر کا معاملہ اگر علی کے ساتھ ہے۔ علی نے کہا کہ دوسرا مصرع یہ لکھ کہ از رخ علی شرم کن و کمتر گناہ، اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے تو علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے۔ یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے، آپ کا خادم اور فقیر ہونے کی حیثیت سے ایک چھوٹا سا پیغام تھا۔ آپ جب جلوس میں جا رہے ہیں نا، تو آپ انڈیویجول نہیں ہیں، آپ محبت علی کے سفیر بن کر جا رہے ہیں۔ آپ کا جو ایک ایک عمل ہے وہ علی کی مودت، علی کی ولایت، اس کی سفارت کی علامت ہے۔ بس اس کا خیال رکھیے، مولا آپ کو بہت اجر عطا فرمائے۔ آج فقط زینب اور ام کلثوم یتیم نہیں ہوئے، آج علی کا ایک ایک عاشق یتیم ہو گیا۔ میں تکلفاً نہیں، حقیقتاً کہہ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے، آج ایسے رونا جیسے سگے باپ کا ماتم ہو رہا ہے۔ علی کا سر اتنا زخمی تھا کہ ازبق بن نباتہ سے پوچھا گیا کہ علی کی کیفیت کیا ہے، کہ علی کا چہرہ اتنا زرد ہو چکا ہے، علی کی پیشانی پر ایک زرد پٹی بندھی ہے، میں پہچان نہ سکا کہ چہرہ زیادہ زرد تھا یا پٹی زیادہ زرد تھی۔ ابن ملجم کو بلایا گیا، مولا نے کہا ابیس الامام، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کہا علی آپ تو بہت اچھے امام ہیں، کوئی خود جہنم کی طرف جانا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ کہا بیٹا حسن الا تری الی عینیہ، کیا تو نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا؟ خوف ہے اسے، اس کی رسیوں کو کھول دے۔ جس کوفہ میں علی نے قاتل کی رسیاں کھلوا دی، 20 سال بعد اسی کوفہ میں ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے، سوائے غم علی کے، خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ جب چھٹے امام سجدے میں جاتے تھے تو دعا کرتے تھے، وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار تو ان آوازوں پر رحم فرما جو مصائب سن کر ہمارے نام پر بلند ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ کچھ دیر بعد طبیب نے کہا اے مولا حسن، آپ کے بابا کو اگر دودھ پلایا جائے تو زخم میں کچھ افاقہ ہو سکتا ہے۔ امام حسن گھر سے باہر بیت الشرف سے باہر تشریف لائے، دیکھا کچھ ہی دیر میں کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا جام لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مولا، آپ کے بابا نے ساری زندگی ہمیں پالا ہے، آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر علی کے پاس آئے ہیں۔ کوفہ کے یتیم فخر سے کہتے تھے ہمیں یتیم نہ کہو، ہمارا بابا علی ہے۔ جب علی کو دفنا کر حسن اور حسین واپس آ رہے تھے، دیکھا ایک شخص ہے جو رو رہا ہے، نابینا ہے، بوڑھا ہے۔ کہا اگر تیرے پاس کھانا نہیں ہے تو تجھے کھانا دوں، لباس نہیں ہے تو لباس دوں۔ کہا نہیں، میں تو رو رہا ہوں، میرا ایک دوست تھا جو ہر روز میرے پاس آتا تھا، 3 دن ہو گئے، اللہ جانے مجھ سے کیا خطا ہو گئی، میرے پاس نہیں آیا۔
امام حسن نے کہا اچھا اس کا چہرہ کیا تھا؟ کہ میں نابینا ہوں، دیکھ نہیں سکتا۔ کہ اچھا یہ بتا نام کیا تھا؟ کہ جب بھی میں نے نام پوچھا وہ کہتا تھا نام جان کر کیا کرے گا؟ فقیر جالس فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے۔ مسکین جالس مسکینا، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ حسن نے کہا وہ کوئی اور نہیں میرا بابا علی تھا۔ علی دنیا سے مارا گیا۔ کہ اچھا مجھے اپنے بابا کی قبر پر لے چلو۔ علی کی قبر پر یہ شخص پہنچا، کہتا ہے پروردگار جب تو نے میرے محسن کو اٹھا لیا مجھے جینا نہیں ہے۔ چیخ ماری، علی کی محبت میں رخصت ہو گیا۔ یہ تھا یتیموں کے دل میں علی کا پیار۔ دو جملے کہہ رہا ہوں، دو جملے۔ علی نے وصیتیں کی ہیں، حسین کو بلایا، حسین قریب آئے، کہ اور قریب آ جاؤ۔ جب حسین کے کان اذن مبارک علی کی لبھائے مبارک سے مس ہو گئے، کچھ وصیت کی۔ کیا وصیت ہے؟ حسین نے کہا بتا نہیں سکتا۔ جانتے ہیں راز کب کھلا؟ جب حسین عصر عاشور زینب سے رخصت کے لیے تشریف لائے۔ کہ بہن آپ سوال کرتی تھی کہ بابا نے کیا وصیت کی تھی، ذرا شانوں سے ردا تو ہٹانا۔ حسین نے آگے بڑھ کر زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ کہ بابا نے کہا تھا میں موجود رہوں گا، زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ زینب آگے بڑھی کہ بھیا یہ تحت الحنک تو ہٹانا۔ ماں نے کہا تھا حسین کے گلے پر خنجر چلے گا، میرے نیابت میں حسین کے بازوؤں کا بوسہ لینا۔ آخری جملہ، ایک حسین کو وصیت کی، ایک زینب کو بھی وصیت کی۔ جب بی بی زینب کربلا سے کوفہ پہنچی، کوفہ سے شام کے دربار میں، یزید کے دربار میں دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ سیدہ سجاد نے کہا بوبی اماں آگے کیوں نہیں جاتی؟ کہ بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے کہا تھا بیٹی تجھے شرابی کے دربار میں جانا ہوگا۔ میں نے کہا تھا بابا آپ مشکل کشا ہو، کیا میری مدد کو آؤ گے؟ میرے بابا نے وعدہ کیا تھا میں تیری مدد کو آؤں گا۔ اے سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر زینب اٹھی کہ سجاد میرا بابا آ گیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ آخری جملہ، علی دنیا سے رخصت ہوئے، وصیت کی تھی میرا تابوت پیچھے سے اٹھانا۔ حسن اور حسین نے اٹھایا، کہ آگے سے کوئی نہ اٹھائے۔ علماء کہتے ہیں کہ جبرائیل اور میکائیل نے علی کا تابوت اٹھایا۔ نہیں، ایک اور جملہ سن لو۔ دیکھیں جنازوں کی رونق تو بیٹیوں سے ہوتی ہے نا۔ علی کے جنازے پر زینب بھی رو رہی تھی، ام کلثوم بھی رو رہی تھی، لیکن تاریخ میں دو جنازے ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کو جنازے پر رونے نہ دیا گیا۔ ایک مصطفیٰ کا جنازہ تھا، فاطمہ روتی تھی، مدینہ والے کہتے تھے اے علی اپنی زوجہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے، اور سن سکو ماتم کر سکو تو یہ جملہ سنو، ایک حسین کا لاشا تھا۔ سکینہ روتی تھی تو تماچے لگتے تھے، تازیانے لگتے تھے۔ زینب علی کے لاشے پر تھی، حسن نے جدا کیا۔ سکینہ حسین کے لاشے پر تھی، شمر نے جدا کیا۔ علی کا تابوت چلا، ہر درخت نے جھک کر کہا السلام علیکم امیر المومنین۔ دیوار نے جھک کر سلام کیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے جبرائیل اور میکائیل تم اس تابوت کو اٹھانے کوفہ میں تو آ گئے ہو، لیکن کل کربلا میں آنا۔ بھائی علی کا تابوت آ رہا ہے، کندھا دینا ہے نا۔ یہ جملہ سن لو، اے جبرائیل و میکائیل کل ایک کربلا میں لاشا ہوگا، بے گور و کفن لاشا۔ وارث موجود ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ حسین کا لاشا پامال ہوتا رہا۔ زینب فریاد کرتی رہی اے نانا اپنے سینے پر حسین کو سلانے والے، آج تیرا حسین ہے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال۔ یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا حیدر